آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کا رب صبح صادق کے بعد سورج طلوع ہونے تک کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اللہ اگر چاہتا تو اس کو ایک حالت پہ ٹھہرا دیتا، سورج طلوع نہ ہوتا ایک ہی حالت پہ ٹھہرا دیتا۔ پھر فرمایا ہم نے سورج کو اس سائے کی تبدیلی پہ ایک علامت مقرر کیا، سورج کی وجہ سے سائے معلوم ہو جاتا ہے۔ پھر ہم نے اس سائے کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیا۔ فرمایا وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو راحت و آرام کا ذریعہ اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا، اور وہی اللہ ہے جو اپنی رحمت کی بارشوں سے پہلے ہواؤں کو خوشگوار بناتا ہے، پھر آسمان سے پانی اتارتا ہے جو پاک صاف کرنے کی چیزیں، تاکہ ہم مردہ علاقے کو اس آبی باران سے زندگی بخشیں اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب فرمائیں۔ اور فرمایا ہم اس پانی کو لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ فرمایا وہی اللہ ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ و شیریں اور دوسرا شور و تلخ، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے اور ایک رکاوٹ ہے جو ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملنے سے روکتی ہے، اور یہ حقائق ہیں، یہ دریا موجود ہے۔ فرمایا اللہ وہی ہے جس نے پانی اور قطرۂ ناپاک سے انسان کو بنایا، پھر اللہ نے نسب اور سسرال کے دو رشتے الگ الگ چلائے۔ دو رشتے چلتے ہیں، سسرالی رشتے الگ ہیں، نسب کے الگ ہیں۔ فرمایا آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے، مگر یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پرستش کر رہے ہیں جو انہیں نہ نفع دیتی ہیں اور نہ نقصان پہنچاتی ہے۔ قدرت کی صناعی پر اور قدرت کی کاریگری پر ایک اور دلیل کے طور پر ارشاد فرمایا کہ وہ بڑی اعلیٰ اور برتر ذات ہے جس نے آسمان میں بروج، بڑے بڑے ستارے اور سیارے بنائے، اور اس میں ایک چراغ اور ایک روشن چاند بنایا۔ فرمایا وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے چلنے والا بنایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور مخصوص بندوں کے اوصاف بیان کیے ہیں، یہ کل 13 اوصاف ہیں۔ وعباد الرحمن، نیک بندو رحمان کے بندے کون کون ہیں؟ اب پتہ چلے گا صفات سے، اوصاف ان میں ہیں تو وہ رحمان کے بندے ہیں۔ 13 اوصاف کیا ہے؟ فرمایا رحمان کے خاص بندے وہ ہے جو زمین میں نرم روی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان کے منہ کو آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھیے، یعنی انہیں سلام کرتے ان سے نہیں الجھتے، اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھیے۔ جہنم کا عذاب جان لیوا ہے، وہ بڑی ہی بری جگہ اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور فرمایا یہ لوگ وہ ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ کنجوسی اختیار کرتے ہیں بلکہ معتدل راستہ اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو نہیں پکارتے ہیں اور نہ کسی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں اور نہ بدکاری زنا کرتے ہیں، اور فرمایا جو شخص ایسا کام کرے گا اسے سزا بھگتنی ہوگی۔ اور فرمایا جو بیہودہ باتوں یا کاموں میں شامل نہیں ہوتے، بیہودہ باتیں بیہودہ کاموں میں شامل نہیں ہوتے، اور اگر وہ غلط کاموں کے پاس سے گزرتے بھی ہیں تو شریف انسانوں کی طرح گردن جھکا کر گزر جاتے ہیں۔ فرمایا جب ان کو ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، سوچ سمجھ کر اللہ کی آیات کو لیتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ اپنی دعا میں کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں سے اور اپنے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ وہ لوگ ہیں فرمایا جو اپنے صبر کا پھل جنت کے بلند و بالا محل کی شکل میں پائیں گے۔
اور اس میں ان کا استقبال سلامتی کی دعاؤں سے ہوگا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فرمائیے بڑا ہی اچھا مقام اور ٹھکانہ ہے۔ آپ مشرکین سے فرما دیجئے میرے پیغمبر کہ میرے رب پر کیا فرق پڑتا ہے اگر تم رب کی عبادت نہ کرو، اگر تم نے تکذیب کی، جھٹلایا، تو عن قریب ایسی سزا پاؤ گے جس سے پیچھے چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ آگے سورۃ الشعراء شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں زیادہ تر انبیاء کرام کے واقعات ہیں، ان کی دعوت کا ذکر ہے، ان کی قوموں نے اپنے انبیاء کرام کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ان کی دعوت کو کس طرح ٹکرایا، اس کا بیان ہے۔ سورت کے آغاز میں فرمایا یہ کتاب مبین کی آیات ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ شاید اس غم میں خود کو ہلاک کر نہ لیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ فرمایا ہم اگر چاہے تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر دے کہ جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک جائے۔ اس کے بعد بطور تسلی دوسرے انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے اور بتلایا کہ جھٹلانے کا یہ سلسلہ آپ ہی کی ذات تک محدود نہیں ہے میرے پیغمبر، اس سے پہلے بھی ہم نے مختلف قوموں میں انبیاء اور رسل بھیجے، ان کی تکذیب کی گئی، جھٹلایا گیا۔ اس سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس قصے کے زیادہ تر حصے مختلف جگہوں پر بھی آ چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ واقعات بھی گزر چکے ہیں۔ بات قرآن کریم کے ذکر سے شروع ہوئی تھی، آخر میں پھر قرآن کریم کا ذکر ہے۔ فرمایا یہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے، اسے امانت دار فرشتہ نزل بہ الروح الامین، اسے امانت دار فرشتہ پیارے نبی کے قلب پر عربی زبان میں لے کر نازل ہوا، عربی زبان میں، تاکہ آپ بھی ڈرانے والوں میں ہوں۔ اور فرمایا اس قرآن کا ذکر گزشتہ صحیفوں میں بھی ہے۔ کیا اہل مکہ کے لیے یہ بات حجت نہیں ہے کہ اس سے یعنی قرآن سے بنی اسرائیل کے علماء بھی واقف ہے؟ اور فرمایا قرآن تو عربی میں ہے، اگر ہم اسے کسی عجمی پر نازل کرتے، پیغمبر بھی عربی ہے، قرآن بھی عربی ہے، فرمایا اگر ہم اسے کسی عجمی پر نازل کرتے اور وہ اسے پڑھ کر سناتے تب بھی یہ لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے اور یہ کہتے کہ دیکھو پیغمبر تو عجمی ہے اور قرآن عربی ہے۔ آگے فرمایا اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترے، جبریل امین لے کر اترے ہیں، شیاطین لے کر نہیں اترے، نہ وہ اس کام کے لیے موضوع ہے شیاطین، اور نہ ایسا کرنا ان کے بس میں ہے، وہ تو اس کے سننے تک سے محروم ہے، شیطان قرآن نہیں سن سکتا۔ بہرحال آپ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ پکارے ورنہ آپ بھی سزا پانے والوں میں ہو جائیں گے، اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اور اہل ایمان میں سے جو لوگ آپ کی اتباع کر رہے ان کے ساتھ تواضع انکساری سے پیش آئیے، اور اگر وہ آپ کی نافرمانی کرے تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری حرکتوں سے بری الذمہ ہوں، اور اللہ پہ توکل رکھیے جو زبردست ہے اور رحم والا ہے، جو آپ کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور نمازیوں کے ساتھ حرکت کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھتے ہیں۔ فرمایا وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے اللہ۔ کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ شیاطین کن لوگوں پہ اترتے ہیں؟ یعنی شیاطین پیغمبر پہ نہیں اترتے، شیاطین کن لوگوں پہ اترتے ہیں؟ نجومی قسم کے لوگ اور 2 نمبر قسم کے لوگوں پہ اترتے ہیں۔ فرمایا شیاطین کن لوگوں پہ اترتے ہیں؟ ہر مکار اور گناہگار پر اترتے ہیں، سنی سنائی باتیں کانوں میں ڈالتے ہیں، اکثر ان میں سے جھوٹے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو کاہن قسم کے لوگ ہیں یہ پھر آگے بتاتے کہ آج بارش ہوگی، آج یہ ہوگا وہ ہوگا۔ فرمایا رہے شعراء، عام شعراء کی باتیں، اچھے شعراء تو ہیں لیکن جو عام شعراء ہے شاعر لوگ، فرمایا شاعر لوگوں کی اتباع تو گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ یہ شاعر لوگ ہر وادی خیال میں بھٹکتے پھرتے، یعنی ان کا کلام زیادہ جھوٹ ہوتا ہے، خیالی۔
ہر وادی خیال میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور وہ بات کہتے ہیں جس پہ عمل نہیں کرتے۔ سورہ نمل 2 طرح کے مضامین پر مشتمل ہے۔ شروع کے 4 رکوع میں بتلایا گیا ہے کہ قرآن کریم کے رہنمائی سے صرف وہ لوگ مستفید ہو سکتے ہیں اور اس میں بیان کردہ بشارتوں کے صرف وہی لوگ مستحق ہو سکتے ہیں جو ان حقائق کو دل و جان سے تسلیم تو کرے جو اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں، پھر ان حقائق کو تسلیم ہی نہ کرے بلکہ ان پہ عمل کر کے بھی دکھلائے۔ دوسرے مضمون میں کائنات کے حقائق اور قدرت کے دلائل کی طرف اشارہ کر کے کفار مکہ سے پوچھا گیا ہے کہ کیا یہ حقائق توحید کا اس بات کر رہے ہیں یا کفر جہود کا اس بات کر رہے ہیں؟ ظاہر سی بات یہ توحید کی دلائل ہے، یہ قدرت، یہ زمین آسمان چاند تارے موسم کی تبدیلی۔ فرمایا جس میں تم مبتلا ہو۔ اس صورت میں بھی فرعون، سمود، قوم لوط کی سرکشیوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ ملکہ سبا، اور یہ بتلایا گیا ہے کہ ملکہ سبا کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی، ضرورت کی ساری چیزیں موجود تھی، بادشاہ تھی، وہ اپنی قوم کی سردار تھی، مگر جب ملکہ سبا پر حق واضح ہوا تو کوئی چیز اسے قبول حق سے نہ روک سکی، دل و جان سے اسلام قبول کیا۔ قصے کا آغاز اس طرح ہوا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، اور دونوں نے کہا، جب علم عطا فرمایا تو دونوں نے گھمنڈ نہیں کیا، دونوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پہ فضیلت عطا کی ہے۔ انسان کو کوئی فضیلت ملتی وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ فرمایا ہم نے سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اے لوگو علمنا منطق الطیر، اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھلائی گئی ہے اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں عطا کی گئی ہے۔ واقعی یہ کھلا فضل ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسانوں کے لشکر جمع کیے گئے، جنات کا لشکر الگ اور انسانوں کا الگ، اور سلیمان علیہ السلام نظم و ضبط کے بڑے پابند تھے۔ جب وہ چونٹیوں کے ایک وادی میں پہنچے، اب روانہ ہو گئے، ایک وادی ہے اس میں چونٹیاں ہیں، چونٹیوں کے ایک وادی میں پہنچے، ایک چونٹی نے اعلان کیا، کیا کہا؟ اعلان کے ایک چونٹی نے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کے لشکر کے لوگ تمہیں پیس ڈالے، روند ڈالے۔ اب یہ آواز جب سلیمان علیہ السلام نے سنی وہ سمجھ گئے ہے چونٹی کیا کہہ رہی ہے، اور انہیں خبر میں سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکرائے۔ ہمیں اور آپ کو کیا پتہ ہے چونٹی کیا کہہ رہی، پر سلیمان علیہ السلام تو سمجھ گئے، مسکرائے اور کہنے لگے اے میرے رب، تکبر نہیں کیا، سلیمان علیہ السلام نے شکر ادا کیا، اے میرے رب مجھے ہمیشہ شکر احسان کی توفیق عطا فرما جو آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پہ فرمایا ہے۔ میں اور آپ کے پسندیدہ اعمال صالحہ کرتا رہوں تاکہ آپ مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ فرمایا ایک دن سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا، حاضری لی، پرندوں کی حاضری لی کہ کون غائب ہے۔ فرمایا کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ ہدہد ایک پرندہ ہے، وہ ایبسنٹ ہے، غائب ہے بھائی، نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے غائب ہونے کی معقول وجہ بتلانی ہوگی۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد نے آ کر کہا کہ حاضر جناب میں آ گیا۔ کہاں گئے تھے؟ کہنے لگا میں اے سلیمان علیہ السلام ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں تھی۔ اس سے پتہ چلا یعنی ملکہ سبا کی حکومت دیکھ کر آئے، اور سلیمان علیہ السلام کو کچھ علم نہیں تھا کہ ملکہ سبا کی بھی کوئی حکومت ہے۔ لوگ کہتے ہیں انبیاء عالم الغیب، نہیں، ہدہد نے آ کر خبر دی اے سلیمان میں بلا وجہ غیر حاضر نہیں تھا، میں تلاش میں تھا، اور میرے جو ہے میں ایسی خبر لے کے آیا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں تھی۔
میں آپ کے پاس قبیلہ سبا کی ایک عورت کی یقینی خبر لے کے آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی ہے جو اس قوم کی حاکم ہے اور اسے ضرورت کی ہر چیز عطا کی گئی، حکومت کی ہر چیز عطا کی گئی، اور اس کا ایک زبردست تخت ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ شرک کر رہے ہیں۔ ہدہد کہتا ہے پرندہ، میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی ہدہد پرندہ بھی توحید کا قائل ہے، وہ بھی توحید بیان کرتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں اے ہدہد کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ لو میرا یہ خط لے کر جا، لیٹر میرا لے کر جا، اور اسے ان کی طرف ڈال کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ملکہ نے خط پہنچا دیا، ہدہد نے چونچ پہ لے کر خط وہ جناب والا اس کی پارلیمنٹ کو اس کے قلعے کے اندر گیا۔ حالانکہ سیکورٹی ہے سخت، لیکن ہدہد کے لیے کون سی سیکورٹی، وہ تو روشن دان سے سیدھا چلا گیا۔ میرا یہ خط لے کر جا، اسے ان کی طرف ڈال، دیکھ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ملکہ نے خط پڑھ کر کہا، پارلیمنٹ کے لوگوں کو جمع کیا، او بھائی خط آیا ہے، ایک عجیب خط آیا ہے۔ کہنے لگی میرے پاس ایک بڑا اہم خط ڈالا گیا ہے، اور خط میں کیا لکھا ہے؟ وہ خط سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجیب و غریب خط ہے کہ من جانب سلیمان اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کا آغاز ہے۔ اچھا، اس خط کا مضمون کیا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اے ملکہ سبا، میں سلیمان ہوں، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، مطیع بن کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ، ان اسلام قبول کر کے حاضر ہو جاؤ۔ اس کے بعد ملکہ سبا نے حاضری کا ارادہ کیا۔ حضرت سلیمان نے ملکہ کا تخت اپنے شاہی دربار میں جنات کے ذریعے پہلے سے منگوا لیا ایڈوانس میں۔ ابھی وہ روانہ ہوگی لاؤ لشکر کے ساتھ، جنات سے کہا جاؤ بھائی اس کا تخت اٹھا کر لا۔ وہ لے کے آئے سامنے، اور جب وہ آ گئی ملکہ وہ بھی حیران، تاکہ ملکہ اسے دیکھ کر حیران رہ جائے۔ بہرحال ملکہ آئی اور اس نے دربار سلیمانی کا کر و فر دیکھ کر کہا، اے میرے رب، میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی اب تک، جو اب تک ایمان نہیں لئی، میں نے تو بڑا ظلم کیا۔ اور کہا اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی اطاعت قبول کر لی۔ اس طرح اللہ نے اسلام کو نصیب فرمایا۔